اسلام لمبی چوڑی تقریروں سے نہیں پھیلا، اسلام لمبی چوڑی کتابیں لکھنے سے نہیں پھیلا، اسلام معجزوں سے بھی نہیں پھیلا۔ اللہ کی قسم، نبی کے آنکھوں کے سامنے نبی کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ اسلام نہیں لائے، چمتکار دیکھنے کے بعد بھی اسلام نہیں پھیلا۔ اتنا یاد رکھنا، لوگ چمتکار دیکھ کر، معجزے دیکھ کر اسلام نہیں لائے۔ جنگ خندق کھودنے والے 300 صحابہ، حضرت جابر جب ان کو اپنے گھر لے گئے، ایک ہی بکری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کو ان کے گھر لے جا کر کھانا کھلایا۔ بس اتنا کہا، اے جابر کی بیوی، ہانڈی میں جھانک کر مت دیکھنا، اپنے ہاتھ سے سالن نکالتے جانا اور روٹی بناتے جانا۔ تھوڑا سا سالن، تھوڑی سی روٹی 300 صحابہ کو ہوئی۔ کافروں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لائے، وہ اسلام نہیں لائے۔ ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر کہتا ہے، اے محمد بتا دو میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے میری مٹھی میں کیا ہے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ وہ وعدہ بھی کر رہا ہے، میں اسلام لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے ابو جہل مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ تیری مٹھی میں جو کنکریاں ہیں ان کو، اس مٹھی کو کان میں لگا، وہ خود میرا کلمہ پڑھتی ہوئی سنائی نظر آئیں گی۔ ابو جہل نے بند مٹھی کان میں لگائی، ان کنکریوں سے آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے ابو جہل نے دیکھا اور ابو جہل کے ساتھیوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ نہ ابو لہب بدلا، نہ ابو جہل بدلا۔ اسلام چمتکار دیکھنے سے، نبی کے معجزے دکھانے سے اسلام نہیں پھیلا۔ ایک موقع پر صحابہ پیاسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا، اور آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا ہوا سارے صحابہ نے پیا اور اپنی پیاس بجھائی۔ اس کو کافروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن اسلام نہیں لائے۔ اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، جس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور پوری دنیا میں چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے گئے۔ لیکن یہ جیتا جاگتا معجزہ دیکھ کر بھی لوگ اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ مت دیکھو کہ کوئی چمتکار ہوگا تو ہم اسلام لائیں گے۔ اسلام کا چمتکار تو محمد رسول اللہ نے دکھلایا، لیکن قوم اسلام نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ اسلام لائی ہے اور اسلام کے قریب ہوئی ہے تو اخلاق سے ہوئی ہے، کردار سے ہوئی ہے، کریکٹر سے ہوئی ہے، سوبھاؤ سے ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق جب اس دیہاتی نے دیکھا کہ مجھ سے پیشاب بھی نہیں دھلوایا، اطمینان سے پیشاب کر لینے کی اجازت بھی دے دی، صحابہ سے میرا پیشاب صاف کرایا، پھر جا کر اپنی قوم میں کہتا ہے، ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، نہ گالی دی، نہ غیظ و غضب ڈھایا اور نہ ہی میرے اوپر غصہ ہوئے، پھر آیا اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، اس کردار سے اسلام پھیلا ہے۔ وہ نوجوان جو زنا کی اجازت مانگ رہا تھا، اس نے زنا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ آپ نے اچھے اخلاق سے اس کو سمجھایا، اچھا کردار اس کے سامنے پیش کیا، اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا کریکٹر اور اخلاق ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک اخلاق اچھا نہیں ہوگا، ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، دنیا اسلام سے دور رہے گی۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا اسلام سے کے قریب آئے تو ہمیں اپنا بازو نرم کرنا ہوگا، اپنی گردن جھکانی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی، ہمیں نرم لہجے میں گفتگو کرنی ہوگی اور لوگوں کا دل جیتنا ہوگا، تب لوگ اسلام کے قریب آئیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اچھا اخلاق اور اچھا کردار ہے جو لوگوں کو اسلام کے قریب کرتا ہے۔ اچھا اخلاق ہونا چاہیے، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ تکبر اخلاق کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں کچھ ہوں، تو یاد رکھیے آپ اچھا اخلاق پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم کے اخلاق کا یہ حال تھا۔ حضرت انس
جنہوں نے 10 سال نبی کی خدمت کی، 10 سال تک نبی کے لیے وضو کا پانی بھر بھر کر لائے اور نبی کو دیا۔ حضرت انس 10 سال نبی کی سیوا کرنے کے بعد 10 سال کا تجربہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 10 سال نبی اکرم کی خدمت کی، 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھوئے، 10 سال نبی کا سر دبایا، 10 سال نبی کا پیر دبایا، 10 سال نبی کے لیے کنویں سے پانی کھینچ کر وضو کے لیے لوٹا بھر بھر کے دیا، 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، لیکن اس 10 سال کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹا نہیں کسی ایسے کام پر جس کو کہا ہو کر دینا، اے انس یہ کرتا دھل دینا تم میرا، میں جا رہا ہوں نماز کے لیے اور تم بھی چلو، نماز پڑھنے کے بعد تم میرا کرتا دھل دینا، اور میں بھول گیا یا چھوٹا تھا میں نے کرتا نہیں دھویا۔ آئے شام کو عصر کی نماز پڑھ کر کہا انس کرتا دھل دیا؟ میں نے کہا نہیں، مسکرا کے رہ گئے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کسی کام کو منع کیا کہ یہ مت کرنا، لیکن میں کر گیا تو کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ 10 سال کی زندگی ہے اور یہ وہ بتا رہا ہے جس نے 10 سال نبی کے جوتے صاف کیے ہوں، جس نے 10 سال نبی کا پیر دبایا ہو، جس نے 10 سال نبی اکرم کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلا ہو، نبی کا خادم جس نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہو، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، میرے نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی پھٹکارا نہیں، کبھی ہم کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق تھا جناب محمد رسول اللہ کا۔ وہی انس بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حال یہ تھا کہ کان یعود المریض، کوئی بھی بیمار ہو چھوٹا ہو یا بڑا، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تھے، اس کی تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو، اللہ کے رسول یہودی اور عیسائی اور مجوسی کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے۔ ایک 12 سال کا بچہ بیمار تھا یہودی کا، آپ اس کی بھی عیادت کرنے چلے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے، وہ بیمار اتنا تھا کہ آخری سانسیں لے رہا تھا، کر رہا تھا، اس کی روح نکلنے والی تھی، آپ اس کے سرہانے پر بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، وہ اللہ کے رسول کو دیکھنے لگا، پھر اپنے باپ کی طرف بھی دیکھتا جا رہا تھا، پھر نبی کو دیکھنے لگتا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل ہو، اگر تمہاری مرضی ہو، اگر تم خوشی خوشی اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کا دل پہلے سے نبی کی طرف تھا، لیکن وہ اپنے باپ اور اپنی ماں کی وجہ سے اور خاندان کی وجہ سے وہ 12 سال کا بچہ اسلام نہیں قبول کر سکا۔ آج موت کے منہ میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، اللہ کے نبی اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی ہو اور خوشی خوشی پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ دو۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کے باپ نے سمجھ لیا میرا بیٹا محمد رسول اللہ کی تعریف کرتا رہا، ہمیشہ ان کی باتیں سن کر آتا تھا اور تعریف کرتا تھا، آج آخری وقت میں اپنے بیٹے کا دل کیسے توڑ دوں۔ کہا بیٹے ابو القاسم کی اطاعت کرو، جو کہہ رہے ہیں کرو، تم پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، آج میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بچہ خوشی میں کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کلمہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی روح نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فرط محبت میں آنسو آ گئے اور کھڑے ہو کر کہتے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آخری وقت میں اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، جس نے جہنم سے نجات عطا فرمائی، یعنی توحید پر مرنے کے، اس کی کلمے پر اس کی موت ہوئی آخری وقت میں۔ تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ یہودی اور عیسائیوں کے بھی جنازے میں آپ ان کی بھی عیادت کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ ہمارے ہاں امیر آدمی بیمار ہو تو جاتے ہیں، غریب ہو تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، مریض کی عیادت کرو، اس کو تسلی دو، اس کو تشفی
بس جواب دو، اور عیادت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ مان لو غریب آدمی ہے، آپریشن ہونا ہے، بہت پیسے لگنا ہے، تو اس کی مدد بھی کرو، ہے کہ لو یہ، اور دوسروں سے بھی کرواؤ، کیونکہ یہی عیادت ہے اور یہی تیمارداری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کرتے تھے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھتے تھے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ، اور جنازے میں بھی شرکت کرنے جاتے تھے، کسی کا بھی جنازہ ہو آپ اس میں شرکت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہودی کا جنازہ آیا، آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا گیا اس کے جنازے کے گزرنے کے بعد، اے اللہ کے رسول، مرنے والا تو یہودی تھا، آپ اس کو دیکھ کر بھی کھڑے ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے والا کون تھا یہ مجھے زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، کون مرا اس سے مطلب نہیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ مرنے والا انسان تھا۔ ہم انسانیت کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، اس کے گھر والوں کو اس کے مرنے کا غم ہے، ہم اس کے غم میں شریک ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ نے، غیر مسلموں کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں آپ، ان کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں اگر شمشان گھاٹ جانے کے بعد آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مردے کو آگ لگاؤ، آپ اگنی دے دو، تو یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی کو جلانے کا حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے۔ آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے ہمارے مذہب نے زندہ ہو یا مردہ کسی کو بھی جلانے سے منع کیا ہے۔ سوچو، اسلام کسی دشمن کو بھی، میدان جنگ میں کوئی کافر اگر مر جائے اور آپ کی تلوار سے قتل کر دیا جائے تو مرنے کے بعد اس کافر کو بھی آگ سے جلانے کا حکم نہیں دیا ہے، کہا کہ کسی لاش کا مسئلہ نہ کرو، مار دیا ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کی ناک کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، اس کا پیر کاٹو، اس کی زبان باہر نکالو، یا اس کا بھاری پتھر سے سر کچلو، اس سے منع کیا ہے۔ فرمایا لاش کا مسئلہ نہ کرو، لاش کی شکل مت بگاڑو۔ آج دنیا میں ایسے ہتھیار ایجاد ہو چکے ہیں کہ جو اگر کسی انسان پر گر جائیں تو ان کی شکلیں مسخ ہو جاتی ہیں، جیسے رشیا یوکرین کے اوپر کر رہا ہے، ہڈیاں تک کا سرما بن جاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں ایسے ہتھیار اور ایسے ہتھیار کو استعمال کر کے مارنا یہ سب جرم ہے، جرم عظیم ہے میرے بھائیوں، لیکن سکون نہیں ہے۔ آج ایسے ہتھیار استعمال ہو چکے ہیں، ایسے ہتھیاروں کا ایجاد عمل میں آ چکا ہے کہ میرے بھائیوں کہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں میرے بھائیوں کسی کی ہڈیوں تک کو پیس کر رکھ دو، اس کی شکل تک بگاڑ دو۔ اسلام نے شکل بگاڑنے سے بھی منع کیا ہے کہ آپ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کے جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، بلکہ اپنے دشمن عبداللہ ابن ابی کے جنازے تک میں شرکت کرنے لگے۔ وہ دشمن جس نے محمد رسول اللہ کو گالی دی، نبی کی بیوی کو پر زنا کی تہمت لگائی اور کہا کہ عائشہ فلاں فلاں آدمی کے ساتھ غلط تعلقات ان سے قائم ہوئے۔ حضرت عائشہ کی برات و پاک دامنی میں اللہ نے سورہ نور کے اندر 18 آیتوں کو نازل فرمایا۔ میرے بھائیوں، وہ عبداللہ ابن ابی جو نبی کو نبی کی بیوی کو گالی دیتا تھا لیکن مر گیا، تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنی قمیض یا چادر آپ دے دیں تو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر اس کو ڈال دوں، شاید جب تک آپ کی چادر یا قمیض میرے باپ کے جسم پر رہے گی شاید اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ اللہ کے نبی نے فوراً قمیض اتار کے دے دی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول، اس ظالم کو قمیض دے رہے ہیں جو آپ کو گالی دیتا رہا زندگی بھر اور آپ کی بیوی کو اما عائشہ پر تہمت لگاتا رہا، زنا کی گندی گندی تہمت لگاتا رہا، آپ اس کو چادر دے رہے ہیں، آپ اس کو قمیض دے رہے ہیں۔ اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، اگر میری قمیض پہن لینے سے یا چادر پہن لینے سے اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟
لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، جو رسول اپنی چادر یا قمیض دے سکتا ہے تو وہ تیرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتا؟ گزارش تو کر، ریکویسٹ تو کر۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا بیٹا، کہا اللہ کے رسول اگر میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں آپ تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں، چلو میں تمہارے باپ کا جنازہ پڑھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جیسے ہی کھڑے ہوئے، عمر فاروق نے پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچا، نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا۔ اے اللہ کے رسول جو زندگی بھر آپ کو گالی دیتا رہا اور آپ کی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا رہا، آج وہ مر گیا اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، میں نہیں پڑھانے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر میرے دامن کو پیچھے سے چھوڑ دو، اگر میرے جنازے کی نماز پڑھانے سے اگر اللہ اس کو بخش دیتا ہے یا اس کا عذاب کم کر دیتا ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مر گیا ہے، اب زندگی بھر پریشان کیا اب مر گیا ہے، اگر اللہ اس کے عذاب میں کمی کر دے تو کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کا ہٹایا اور کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا چاہا، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ اپنے نبی اور اپنے حبیب کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں اور اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ ہٹ جائیے۔ اللہ کے رسول پھر صحابہ کی طرف پلٹتے ہیں اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے سے کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے، میں تو تیرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار تھا، آ بھی گیا تھا، اس کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا، لیکن جبرائیل امین نے آ کر مجھے روک دیا اور فرمایا 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھو گے، اس کے لیے دعا کرو گے، تب بھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں ہٹ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ 75 بار دعا کرنے سے اللہ بخش دے گا تو آج 75 بار بھی میں اس کا جنازہ پڑھا دیتا، لیکن اللہ بخشے گا، کوئی فائدہ نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا اس کا جنازہ پڑھانے سے، میں ہٹ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی کا اخلاق تھا، یہ نبی کا کردار تھا، وہ تو اللہ نے منع کر دیا، ورنہ اللہ کے رسول تو جا چکے تھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ۔ اخلاق کا عالم یہ تھا۔ آج سائیکل چلانے والے کو اگر بائک مل جائے تو بائک استعمال کرنے کے بعد وہ جلدی سائیکل نہیں چلائے گا، اچھی گاڑی چلانے کے بعد اب سائیکل چلاؤں، اور بائک چلانے والے کو اگر 4 ویلر مل جائے تو 4 ویلر چلانے والا جلدی بائک نہیں چلائے گا۔ 4 ویلر پہ چلنے والا ہوں میں، اب میں بائک چلا کر جاؤں گا یہاں سے وہاں؟ نہیں، اب میں بائک نہیں چلاؤں گا، میں تو 4 ویلر استعمال کرتا ہوں۔ لیکن نبی کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ نبی کو وہ سواری ملی جس پر آج تک نہ جرجیس بیٹھ سکا، نہ یوگی بیٹھ سکا، نہ مودی بیٹھ سکا، نہ جو بائیڈن بیٹھ سکا، امریکہ کا راشٹرپتی، نہ رشیا کا راشٹرپتی پوتن بیٹھ سکا۔ زیادہ سے زیادہ جس جہاز پر بیٹھے، جس فلائٹ پر اڑے، اس کی رفتار 1000-2000 کلومیٹر 1 گھنٹے میں، اس سے زیادہ کی سپیڈ نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ تو اس سواری پر بیٹھے جس کو براق کہا جاتا ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اس براق پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے 7 آسمان کا سفر کیا ہے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پردے کی اوٹ سے، پردے کی آڑ سے اللہ کے رسول اللہ سے ملاقات بھی کر کے آئے۔ اللہ کو دیکھا نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ پردے کی اوٹ سے گفتگو ہوئی اور وہیں پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی، اور پھر وہیں سے واپس بھی آئے، ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے، نماز پڑھائی سارے نبیوں کو، وہیں سے آپ نے جنت اور جہنم کا دورہ بھی کیا، جنت کی سیر کی اور جہنم بھی دکھائی دی، اللہ سے ملاقات بھی کی، اور 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے آئے جو کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی رہ گئی، اور پھر اسی رات میں واپس بھی آ گئے۔ ایسی سواری پر بیٹھے ہیں، لیکن اتنی عظیم سواری پر بیٹھنے کے بعد بھی آپ کی اخلاق کا عالم یہ تھا کہ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، گدھے پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر بھی چلے جاتے تھے۔ آپ کے پاس ایک کھچر تھا، آپ اس کھچر پر بھی بیٹھے، گدھے کی بھی سواری کی، اونٹنی پر بھی بیٹھے، اور ایک اونٹنی تو وہ تھی جس کا نام قصبہ تھا، جس کو حجۃ الوداع کے موقع پر لایا گیا، اور قصبہ اونٹنی پر کجاوا کسنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر بیٹھ کر حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا لوگوں کے درمیان کہ لوگوں، اور وہ خطبہ
पूरा पूरा एक उसूल था, एक ज़ाब्ता था, एक दस्तूर था पूरी ज़िंदगी गुजारने का। वो कभी फुर्सत में सुन लेना। उस 20-25 मिनट के उस खुतबे को जो मैं 2-3 घंटे में आपके सामने रखूं तशरीह करते करते, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता कि बुर्राक पर बैठने के बाद भी आपने गधे की सवारी की। ये नहीं कहा कि मैं बुर्राक पर बैठने के बाद अब गधे पर बैठूंगा, नहीं, गधे पर भी बैठ जाते थे, ऊँटनी पर भी बैठते थे, खच्चर पर भी बैठते थे, ये और घोड़े पर भी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का हाल था, अखलाक का आलम था। और लास्ट चीज, वह युजीबु दावतल अब्द, आप गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। अपने साथ गुलाम को बिठाकर गुलाम के प्लेट में, गुलाम के दस्तरखान पर गुलाम के साथ भी खाना खा लेते थे। और इसमें आप अपनी हिचक महसूस नहीं करते थे, इसके साथ खाएंगे। कभी कभी नौटंकीबाज और ड्रामेबाजों को आपने देखा होगा, मीडिया में उनकी फोटो आती है कि देखो फलां चीफ मिनिस्टर ने, मुख्यमंत्री ने फलां दलित के घर में खाना खाया है। ये ऐसे नौटंकीबाज और ड्रामेबाज आपको बहुत मिलेंगे, एक ढूंढो तो 1000 मिलेंगे। लेकिन जब कैमरा फोटो लेता है तो आप देखिएगा कि दलित को अलग खिलाया जाता है और उसको अलग, दोनों के दरमियान 2 मीटर की दूरी रहती है, 2 मीटर की। अगर किसी दलित, किसी चीफ मिनिस्टर ने अपनी माँ का शुद्ध दूध पिया है तो एक ही थाली में दलित के साथ खाकर दिखाओ तो हम जाने ये काम न मोदी जी कर पाएंगे, न योगी जी कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, ये दावा है। एक थाली में नहीं खा सकते हैं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने गुलाम के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, उसको एहसास नहीं होने दे रहे हैं। इंसान होने की हैसियत से हम में तुम में कोई फ़र्क नहीं है। मकाम और मर्तबे में मैं अल्लाह का रसूल ज़रूर हूँ, लेकिन इंसानियत में कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, तुम्हारी भी 2 आँखें, मेरी भी 2 आँखें हैं, तुम्हारी शादी होती है, मेरी भी शादी हुई है, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हें सर दर्द बुखार आता है तो मुझे भी बीमारी होती है, मुझे भी सर दर्द और बुखार आता है। मेरे भाइयों, आपने ये साबित कर दिया कि इंसान होने की हैसियत से कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में। इसलिए तुम्हारे साथ बैठ के मैं खाऊंगा और मेरे साथ बैठकर तुम खाओ। ये तसव्वुर था मेरे भाइयों, इसको मिटाया था जंगे बद्र के मौके पर, जब सवारियां कम थी और एक आदमी, एक ऊँटनी पर 3 लोग सवार होते थे। 2 आदमी बैठते थे और एक उसकी लगाम पकड़ता था, फिर वो बैठता था, फिर दूसरा उसकी लगाम पकड़ता था। एक ऊँटनी 3 सहाबी को दी गई थी जंगे बदर में, 2 बैठते थे, एक चलाता था। अल्लाह के रसूल को अलग से कोई ऊँटनी नहीं मिली, अल्लाह के रसूल को जो ऊँटनी मिली उसमें भी 3 लोग हिस्सेदार थे। नबी के हिस्से में जो ऊँटनी आई उसमें एक अली हिस्सेदार थे, एक अबू दरदा हिस्सेदार थे और एक खुद अल्लाह के रसूल हिस्सेदार थे। और ताज्जुब की बात यह कि जब ऊँटनी पर सफर होता था तो कभी कभी बारी अल्लाह के रसूल की आ जाती थी। अल्लाह के रसूल फिर ऊँटनी की लगाम पकड़ते थे और अली और अबू दरदा ऊँटनी पर बैठते थे। और आपने यह हक छीना नहीं। बहुत कहा अली ने, बहुत कहा अबू दरदा ने, हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल जो मसावात का दर्स देने आए थे, जो बराबरी का दर्स देने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, तुम जब ऊँटनी की लगाम पकड़ते हो तो हमें भी पकड़ने का मौका दीजिए। दरअसल ये इस्लाम का वो प्रचार था जो 1400 साल के बाद दिखाना था और कयामत तक ये बताना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्पेशलिस्टी अपने अंदर नहीं दिखाई है, किसी चीज के अंदर ये नहीं दिखाया। आज एक नेता के पीछे 20-20 गाड़ियां चल सकती हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह वो वाहिद लीडर, वो वाहिद नेता है, वो वाहिद लीडर है कि जिन्होंने अपने 2 सहाबी को कहा तुम्हारे बैठने की बारी आई, अय अली अब तुम ऊँट पर बैठो, और आय अबू दरदा तुम ऊँट पर बैठो, अब मेरा ऊँटनी का लगाम पकड़ के लेके चलने की बारी आई, अब मैं लेके चलूंगा। और ऐसा करके दिखाया। और इसी चीज को देखकर कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इस्लाम की शुआएं, अगर इस्लाम की रोशनी इस भारत पे डाल दी जाए तो भारत भी जन्नत का एक नमूना बन जाए और जन्नत का एक टुकड़ा बन जाए। जरूरत है इस अखलाक को पेश करने की, जरूरत है इस किरदार को पेश करने की। मेरे प्यारे साथियों, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों
کچھ صحابہ زخمی تھے، ایک صحابی پانی پلانے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا لو پانی پیو. اس نے پانی کا پیالہ ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ دوسرا چیختا ہے میں بھی زخمی ہوں، تھوڑا سا پانی مجھے چھوڑ دینا. اس آدمی نے سوچا یہ تو پانی تھوڑا ہے اور مجھ سے زیادہ وہ پیاسا لگ رہا ہے. اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو پانی پلا دو، شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. یہ دوسرے کے پاس لے کر گیا، ابھی اس کے ہونٹوں پہ پانی لگایا ہی تھا کہ تیسرا چیخا تھوڑا سا چھوڑ دینا، اگر بچ جائے میں بھی اپنے حلق کو تر کر لوں گا، میرے ہونٹ بھی خشک ہو چکے ہیں، میرا گلا بھی خشک ہو چکا ہے. اس دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیج دیا، نہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے. یہ دوسرا کے پاس سے ہٹ کر تیسرے کو پلانے جاتا ہے. جیسے ہی اس کے پاس پہنچتا ہے اس کو اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، کیا دیکھتا ہے اس کے ہونٹ بند ہو چکے ہیں. اس کے ہونٹوں میں پانی کا پیالہ لگاتا ہے لیکن ہونٹ کی حرکت بند. اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دیکھا تو دل کی حرکت بند. اس نے ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو ناک سے سانس آنا بند، گویا کہ اس کی روح نکل چکی ہے. تیسرا اللہ کو پیارا ہو چکا، وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا، چلو جس کے سے شروع کیا تھا دوسرے اس کو پلا دوں. کیا دیکھتا ہے کہ دوسرا بھی اب پانی پینے کے لائق نہیں رہا. آیا چلو پہلے سے جہاں سے شروع کیا اس کو ہی پلا کر اس کو ایک نئی زندگی دے دوں. جب پہلے کے پاس لوٹ کر آتا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پہلا آدمی بھی اپنی جان آفری کے سپرد کر چکا ہے، آب حیات سے اپنا پانی اپنی پیاس بجھا چکا ہے. غور کرو میرے پیارے ساتھیو، جو ایک ایک بکری کے لیے 27 سال لڑتے تھے اور 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جنگ بند نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانیاں دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے مرنے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے. بہولا پا پتا وججتا منگلا چار بہولا پا پتا وججتا. وہ برائیوں کو ختم کریں گے اور منگلا چار نیکیوں کے کام شروع کروائیں گے. تو میرے بھائیوں ایسی نیکیوں کے کام شروع. تچھدوا پنڈریکاچ برہمن ودم پریتی بھونے شمبھلو وشنو یشس گرہ سومتی پرادربھوابھیم. انتم رشی آخری نبی شمبھل گرام میں آئے گا، وشنو یشس گرہ وشنو یش کے گھر میں جنم لے گا. صاف ہے گرہ، گرہ مانی گھر، کبھی کہا جاتا نا گرہ یدھ یعنی گھر کے اندر لڑائی. وشنو یشسو گرہ شمبھلو وشنو یشسو گرہ، شمبھل گرام میں آئے گا، وشنو یشسو وشنو یش کے گھر میں آئے گا. سومتی پرادربھوابھیم اور سمتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا، سمتی کے پیٹ سے جنم لے گا. کچھ رہ ہی نہیں گیا. 18-20 سال سے تقریری دنیا کی لائن میں ہوں، ہو سکتا ہے 22 سالیں ہو گئی ہوں. لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں ایک بار اور آپ آ چکے ہو، کوئی کہہ رہا 20 سال پہلے، کوئی کہہ رہا 22 سال پہلے. میں نے کہا زیادہ مت بتاؤ، اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میری عمر کتنی ہو گئی ہوگی. ہمیں تو یاد ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم کب آئے تھے. ٹھیک ہے ہمیں معلوم ہے، لیکن اب وہ 18 سال ہیں کہ 20 سال ہیں یہ ایگزیکٹ نہیں بتا سکتے کہ کتنا. بہرحال چلیے آئے تھے، بس مقصد یہ ہے کہ آئے تھے. تو میرے بھائیوں اتنے دنوں سے رامائن گیتا سب کچھ پڑھتے ہیں، تقریریں یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، اور سرکار بھی کون سی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت کو بھارت چھوڑ کے جانا پڑا. اگر یہ ہمارے ویدوں کے منتروں میں ایک بھی کہیں غلطی نکال دیتے تو آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. اپنی بیل بھی ہم کرا پاتے کہ نہیں کرا پاتے، ضمانت بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ بڑا عجیب حالات ہیں. ایک بار بس میں بیٹھ کے سفر کر رہا تھا، ایک پولیس والا آیا، کہتا سیٹ چھوڑو، ہٹو ہم بیٹھیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم پہلے آئے، آپ بھی بیٹھ لو، ہٹ ہم بیٹھیں گے یہاں.
ہم نے کہا بھائی میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں بیٹھ جاؤ، لیکن ہمیں کیوں اٹھا رہے ہو کہ اٹھ رہا ہے یا نہیں اٹھ رہا، یا تجھے بند کرنے ابھی جیل میں جا کے؟ میں نے کہا میں نے کوئی چوری کی ہے جو بند کریں گے آپ؟ تو اس نے کہا چوری کرتا کون ہے؟ ابھی 10 کلو افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے، ابھی 10 گرام 100 گرام افیم تیرے بیگ میں ڈال دیں گے اور کہہ دیں گے اس کے پاس سے نکلی ہے، ضمانت نہیں کرا پاؤ گے، ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے۔ میں نے کہا بھیا آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حالات ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اپنے آپ کو بچا لو، یہی بہت بڑی بات ہے اس دور میں، ورنہ حالات بہت خراب تھے۔ اور بنگال میں آپ لوگ عقل مند تھے اور عقل مندی کا ثبوت دے گئے۔ یو پی والوں کو سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں میں، اب کریں کیا؟ آپ لوگ کچھ اور کھاتے ہیں، وہ کچھ اور کھاتے ہیں۔ وہاں بھینس چلتی ہے اور بھینس تو بدھی خراب ہوتی ہے، اس کی کم ہوتی ہے کیونکہ کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہی۔ ہاں صاحب ہماری بھی ایک وہ ہونی چاہیے۔ ارے ہونی تو چاہیے، اس کا انکار کون کر رہا ہے؟ لیکن یہ تو دیکھو اس وقت ضرورت کیا ہے۔ جرجیت صاحب کے پیر میں کینسر ہے، ڈاکٹر کہہ رہا پیر کٹاؤ، جرجیت صاحب کہہ رہے نہیں ہمیں بھی دوا دو، ہمیں بھی حق ہے جینے کا۔ ارے پہلے پیر کٹا کے جان تو بچا، اگر پیر نہیں کٹائے گا تو جان نہیں بچے گی تیری۔ عقل مندی یہ ہے کہ سینہ تان کر کھڑے مت ہو، جان بچانا ہے تو پہلے پیر کٹا لو، نہیں تو پیر بچانے کے چکر میں پیر تو جائے گا ہی جائے گا، جان بھی جائے گی۔ اس وقت یہ کنڈیشن تھی ہماری۔ سنا نا آپ نے وہ ایک بڑا دلچسپ لطیفہ تھا، ایک جنگل میں شیر، بھیڑیا جانتے ہیں نا، اور لومڑی، فاکس، انگلش میں فاکس کہتے ہیں، آپ کیا لومڑی نہیں تو گیدڑ سمجھ لو، سیار۔ ہم سیار میں اور لومڑی میں ہم کچھ فرق سمجھتے ہیں، لیکن اب ایک ہو تو وہ آپ سمجھے، فاکس، اس کو انگلش میں فاکس کہتے ہیں، اب کیا ہے وہ آپ سمجھیے۔ ہاں چلیے سیار مان لیا۔ چلیے تو جنگل میں تینوں جانور شکار کرنے نکلے، شیر، بھیڑیا اور لومڑی، اور تینوں نے شکار کیا۔ شیر نے ہرن مارا، ہرن، ڈیئر، اور بھیڑیے نے بکری ماری، اور لومڑی نے خرگوش۔ تینوں جانور مرے پڑے ہیں۔ شیر آ گیا، شیر نے تینوں جانور دیکھے۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو سمجھ لو سب کچھ سمجھ گئے، میں نام نہیں لوں گا بس۔ شیر نے دیکھا تینوں جانور، اس نے بھیڑیے سے کہا اے بھیڑیے، کون سا جانور کون کھائے گا فیصلہ کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، کون سا جانور کون کھائے گا یہ فیصلہ تم کرو۔ بھیڑیے نے کہا بہت آسان۔ دیکھیے جذبات میں آ گیا اور سمجھ نہیں پایا، کیا کہا بہت آسان۔ شیر نے کہا اچھا دکھاؤ تو آسانی۔ کہا کہ ہرن آپ نے مارا ہے، آپ ہرن کھا لیجئے، بکری میں نے ماری ہے، میں بکری کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا ہے، لومڑی خرگوش کھا لے گی، تینوں کو ایک ایک جانور مل جائے گا۔ شیر نے کہا بے کمینے ذرا، تجھے اتنا غلط فیصلہ کرنا کس نے سکھایا؟ ابے کہاں سیکھ کے آیا تو؟ مارا ایک پنجا، بھیڑیے کی بھی گردن الگ گئے صاحب وہ بھی، جبکہ فیصلہ اس کا بالکل صحیح تھا۔ بھیڑیے نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، فیصلہ صحیح کیا تھا، لیکن وہ شیر کے ظلم کو پہچان نہیں سکا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا کہ ہم سے کہہ کون رہا ہے، یہ ظالم ہے۔ شیر فیصلہ اس نے صحیح کیا، تم یہ کھا لو، تم یہ کھا لو، میں یہ کھا لیتا ہوں، لومڑی یہ کھا لے گی، فیصلہ صحیح تھا، لیکن صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ رام رام ستیہ، گئے کام سے۔
लोमड़ी से कहा, लोमड़ी कमीना, फैसला करना पता नहीं कहां से सीख क्या है, तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर ये थी। लोमड़ी से कहा तो तुम करो ना फैसला। लोमड़ी ने कहा बहुत अच्छा, आसान है, ये तो कमीना कुछ जानता ही नहीं था। तो कहा अच्छा सही फैसला क्या? कहा सही फैसला क्या है, आप जंगल के राजा हैं, ये तीनों जानवर आपके हैं। सुबह आप हिरन खा लीजिए, शाम को जब भूख लगे तो बकरी खा लीजिए, और दोपहर में जब भूख लगे तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी आपका है, ये तो आपका है। इस कमीने को मालूम ही नहीं था। शेर ने कहा वाह लोमड़ी वाह, ये है सही फैसला। अरे तू ये बता कि तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया है, कहां से तू सीख के आई इतना अच्छा फैसला? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा है जनाब, इसी भेड़िए से सीखा है। यानी हालात और वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि अगर सही फैसला मैं करूंगी तो मैं भी भेड़िए की तरह मारी जाऊंगी। इस भेड़िए की कटी हुई गर्दन ने मुझे हालात से समझौता करना सिखला दिया है, भूखा रहना गवारा करने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन अपने आप को बचाना ये हमने जरूरी समझा है। तो अब ये बताओ कि भेड़िया अक्लमंद था कि लोमड़ी अक्लमंद थी? हक बात बोलकर, सच बात बोलकर भेड़िए ने अक्लमंदी का सबूत देना चाहा, लेकिन क्या हुआ? मारा गया। और लोमड़ी ने फैसला गलत जरूर किया था, लेकिन वक्त का तकाजा यह था कि पहले अपने आप को तो बचाओ। अगर कुछ ऐसा फैसला किया तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो फैसला करने से फायदा क्या है? तो मेरे भाइयों, लोमड़ी ने अक्लमंदी का सबूत दिया, उसने अपने आप को बचा लिया और कहा कि सारे जानवर आपके, आप जंगल के राजा, आप खाइए। तो शेर को यानी तारीफ कर दी। आज यही तो हो रहा है, जो तारीफ कर रहा है वो गंगा में नहा रहा है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के निकल रहा है। और जो तारीफ के पुल नहीं, आप देखिए अकल देखिए आप कैसी मारी गई, और मीडिया वालों की भी अकलें देखो कैसी मारी गई। जो अपना जिस्म छिपाकर स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उस पर हंगामा कर रहे हैं, लफड़ा खड़ा कर रहे हैं। जो एक समाज को सभ्य बनाने में मदद कर रही है, उसके लिए हंगामा हो रहा है। और जो अपने कपड़े उतार रही है, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। अकल देख रहे हैं आप? अकल ये है। आप इशारा समझ गए होंगे ना, किसको नाम नहीं लूंगा। ये इतने महत्वपूर्ण लोग नहीं है कि मैं इनके लिए अपनी 2-2, 5-5 करोड़ की तकरीर बेकार करेंगे। ये इतने मुबारक लोग नहीं है। कभी कभी लगता है कि बहुत बड़ी हस्ती, उनका नाम लेने से पहले वुजू बना लेना चाहिए, तब इनका नाम लेना चाहिए। लेकिन फिर सोचता हूं इनका नाम लेने से कहीं वुजू न टूट जाए, फायदा क्या है? ये इतने अच्छे लोग नहीं है कि इनका नाम लेकर हम अपनी करोड़ों की तकरीर बेकार कर दें। कुरान और हदीस की तो कोई कीमत होती ही नहीं है, तो हम ऐसी चीज को क्यों बेकार करें? नाम लेने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाइयों। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने, रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त
سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو. اور سنو، جو عورت جتنا زیادہ کپڑا اپنے جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سبھے اور تہذیب والی کہلائے گی، اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنک ہوگی اور داغدار بنانے والی ہوگی. اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں، یہ بھی سن لو، یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جتنا امیر ہوگا باپ، ایک پہچان نوٹ کر لو، جو باپ جتنا امیر ہوگا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنے ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے، اتنے ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے. بازاروں میں پھرنے والی، اپنی ٹانگیں دکھانے والی، اپنی ران دکھانے والی، اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی لڑکیاں، جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو، آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کل تک یہ امیر لوگ ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں، تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو. ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے. جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، جو چاہتا ہے ان کے گال پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے پیروں پر، ان کی ران پر، ان کی کمر پر، ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے. ایک رکشہ چلانے والا، ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے ان کے دیدار سے. اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو، ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے. یہ کڑوے الفاظ ہیں. چودھریوں تمہیں سننا پڑے گا، سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا، اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا. یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے. تمہیں کیا، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے، قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے، اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا. تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے. دیکھیے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہے کہ بیچ میں بولنا، حالانکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے، بولتے تھے، تو صحابہ کرام اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے. یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہیں کہ بات کر رہے ہیں، ادھر نوٹ گنے جا رہے ہیں، کرنسی گنی جا رہی ہے، اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہی. یہ ہمارے دل و گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں. ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائے، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں. یہ سوچنے والی بات ہے. آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو، عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا، اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آ سکے. جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں، جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی؟ آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانزسٹر ہے، یہ بند ہو ہی نہیں سکتا. ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھی، ایک آم ٹوٹ کے گر گیا. ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا، اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا تم دونوں کی باتیں سن سن کے پک گیا، اس لیے گر گیا. تو یہ حال ہے عورتوں کا. اور جلسے کے بغل میں آپ نے ان کو لا کے کھڑا کر دیا. آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی ساڑی دکھانے کا، چپل دکھانے کا، پرس دکھانے کا. آج تو بتا رہی ہوں کہ ہم فلاں دکان سے لائے، تم بھی فلاں دکان پہ چلی جانا. آج تو موقع ملا ہے ان کو، اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقریر سننے میں لگائیں گی، اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی. آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی؟ دیکھ رہے ہیں
وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں. بس وہ اسکرین پہ دیکھنے آئی ہیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے, بس یہ سننے آئی ہیں. میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا, اب تو سیریل دیکھتی ہوگی اس لیے سمجھ رہی ہوگی تھوڑی بہت میری بات. عورتیں آج کل سیریل بہت دیکھتی ہیں اور سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے. ایک ناٹک بناتی تھی, آج منتری بنی بیٹھی ہے. ساس بھی کبھی بہو تھی, ایسے سے ناٹک. تو میرے بھائیوں, میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جب آپ بچو گے تبھی. مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے, جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا, آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں, شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں, زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں, اب آپ بتائیے آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا نہیں, چاروں اسلام میں حرام ہے, چاروں چھوڑو. لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا. ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا. اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا, نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے مصلحت, دیکھیے کیا حکمت, دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں, شراب بھی حرام, زنا بھی حرام, چوری بھی حرام, جھوٹ بھی حرام, لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑ. ہنستا بڑی تیزی کر کے. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا, آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا, زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا, چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے, چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں, تو میرے لیے مشکل ہوتا. آپ نے تو معمولی چیز بتا دی, جھوٹ. نہیں آپ ٹھیک ہے, آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا, یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا, لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی. ٹھیک ہے, ہاتھ یدک, ہاتھ بڑھائیے اپنا. آپ نے ہاتھ بڑھایا, اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس. اب رات ہوئی, شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لیے جیسی منہ میں لگایا, ختم. رکو, اگر کہیں اللہ کے نبی نے مذاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں, اور میں نے کہہ دیا ہاں, تو شراب کے تو 40 کوڑے ہیں. جب میں خود قبول کر لوں گا تو گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو 40 کوڑے مارے جائیں گے, 2 کوڑے تو کھا نہیں پاؤں گا میں, 40 کیسے؟ اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے, پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نبھاتے تھے. نہیں, اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں. ارے چھوڑو یار, شراب چھوڑ دیتا ہوں, کیا ہو. عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لیے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لیے. تیار کا مطلب کپڑے اپنے اتر چکے, لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں رکو یار, کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں, اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں, پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا. اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا, اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اور اس سے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا. ہٹ کہ کیا ہوا؟ کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا. کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سچ بول کے مرنا ہے کیا؟ اب چوری کرنے گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہت کچھ چرا بھی لیا, دیوار پھاند کر کودنے والا تھا, سوچنے لگا کہ نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں,
اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا، سامان جہاں سے چرایا تو وہیں رکھ دیا۔ بڑا پریشان گھر آیا، فجر کی نماز پڑھا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ، کیا ہوا، اتنی دور کیسے بیٹھے؟ نہیں ٹھیک، نہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی ہے، آپ تو بڑے عقل مند نکلے۔ آپ نے کہا کیوں؟ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو، چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوٹ گئی چاروں برائیاں۔ اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور کہا میں جانتا ہوں فَإِنَّ الْكِذْبَ رَأْسُ الذُّنُوبِ، جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ غور کرو میرے بھائیوں، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ، اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا، میں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں مصلحت۔ کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ حکمت اپنائی۔ ہم کیوں کہتے ہیں بارات بند کرو مت لے جاؤ، بارات کا کوئی تصور نہیں، لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو، 400 نہیں 200، 200 نہیں 100، 100 نہیں 50، 10 12، حالانکہ 10 12 کا بھی ثبوت ہے نہیں، معاف کیجئے گا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے جب کم کرو گے تو ایک دن عقل میں آئے گی، پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے، مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا، اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی کو لے کے چلا آئے، وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، نکاح کا یہ تصور تھا۔ سوچو، سنن دارمی کی روایت، ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں، لیجئے۔ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دو چیزیں سمجھ لیجئے، اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی۔ سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی۔ اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے، بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے، مولانا آ رہے ہیں، دبا دی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں، اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ گھور رہے چپ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ، ڈانٹو نہیں۔ مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں؟ میں کیا کہوں گا؟ چپ، میری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ۔ صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ چپ ہٹ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے، جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر،
آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں کوئی حیثیت اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں. بلایا، ادھر آؤ، کیا اجازت دے دیجئے. میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں. لیکن یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم و بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں. اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی. پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے، اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا.